بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین محترم، آج ہمارے درس کا موضوع اور صورت جو ہم پڑھیں گے یہ البروج ہے۔ صورت البروج مکی صورت ہے اور یہ قرآن مجید کے یہ 30ویں سپارے میں آخری سپارے میں یہ آئی ہے۔ البروج جو ہے نا، اس کا نام ہے، عنوان نہیں ہے، ایسے نام ہے، یعنی اس میں البروج کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی اکثر صورتوں کے نام ایسے ہی ہیں کہ وہ عنوان نہیں ہے بلکہ علامتی نام ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ البقرہ بڑی لمبی صورت ہے، تو اس کا عنوان جو ہے نا ایک نام دیا گیا ہے البقرہ، یعنی گائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گائے کے موضوع پر وہ پوری صورت ہے، بلکہ گائے کا اس کا ذکر آیا ہے۔ اور جو صورتوں کے نام ہیں یہ بھی خود رکھے گئے ہیں، یعنی نبی پاک کی اجازت سے رکھے گئے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید کا سمجھنا چاہیے کہ حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کئی صورتوں کے کئی مختلف نام ہیں۔ جیسے صورت ہم میں مشہور ہے، صورت توبہ مشہور ہے، تو صورت توبہ کا دوسرا نام البراءت ہے۔ صورت الفاتحہ کے تو بہت سارے نام ہیں۔ تو البروج اس صورت کا نام ہے، اور البروج برج کی جمع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے بروج یعنی آسمان کے قلعے۔ آسمان جو کائنات اللہ تعالیٰ پر بنائی ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہے کہ آسمان کا کیا مطلب ہے۔ تو جتنی بھی کائنات زمین کے علاوہ بنائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جسے ہم 7 آسمان کہتے ہیں۔ اور ان میں جو بڑے بڑے ستارے اور بڑے بڑے جو سیارے ہیں یا خطے ہیں، ان کو البروج کہا گیا ہے۔ اس صورت کا جو زمانہ نزول ہے، یہ مکہ کا وہ وقت ہے کہ جب ظلم و ستم اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا، جب حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹا کر ان پر امیہ بن خلف کی طرف سے ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور احد احد کی آواز آتی تھی۔ اور یہ وہی موقع ہے جب آل یاسر خاندان پر ظلم و ستم کی انتہا ہوئی، حتیٰ کہ یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، یعنی انتہائی ظلم و ستم کا یہ موقع ہے جس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور اس کا موضوع ایک تو یہ ہے کہ کفار کو تنبیہ ہے کہ جتنا ظلم و ستم تم کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جا رہا ہے، اور اس کا جو ہے نا عنقریب تمہیں بدلہ ملنے والا ہے۔ اور اسی ضمن میں جب ابھی ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا ذکر کیا ہے۔ اصحاب الاخدود، اخدود کہتے ہیں گڑھے، زمین میں گڑھے کھود کر انہوں نے مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، تو اور مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ اگر تم لوگوں نے ویسے ہی صبر اور استقامت دکھائی جو ان لوگوں نے تم سے پہلے کیا تھا، تو انشاءاللہ تم لوگوں کے لیے بڑا مقامات ہیں اور بڑا اجر ہے۔ یعنی تنبیہ ہے کفار کو، اور مسلمانوں کے لیے حوصلہ ہے کہ اگر تم بھی وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو تم سے پہلے پیغمبروں کے جو سچے ماننے والے لوگ تھے، جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے، تم اگر وہ رویہ اختیار کرو گے تو اس دنیا میں اور آخرت میں فلاح پاؤ گے۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ. فرمایا کہ قسم ہے مضبوط کلوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھے جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑے والے، اس گڑے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس آگ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لالوں والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہیں تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کی باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگوں برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے. کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیے رکھا ہے. ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں محفوظ ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے. صدق اللہ العظیم. جیسے کہ پہلے شروع آغاز میں نے یہ بات کی کہ اس میں اصحاب الاخدود کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ مقصود ہے کہ جیسے اصحاب الاخدود لعنت کے مستحق ہوئے، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوئے، اور جیسی ان کو سزا ملے گی، ایسے ہی قریش مکہ بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں، اصحاب الاخدود والا کردار ادا کر رہے ہیں. اس لیے یہ بھی تیار رہیں اپنے انجام کے لیے. اور پھر اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے آگ کے گڑھوں میں گرنا قبول کر لیا، شہید ہونا قبول کر لیا، موت کو قبول کر لیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا. تو یہ مسلمانوں کو جو یعنی اس وقت کے مسلمان ہیں، یعنی صحابہ کرام، نبی پاک کے جو ساتھی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ پچھلوں نے یہ کیا تو اب تمہارا یہ باری آ گئی ہے، تو تم لوگوں نے ویسے ہی استقامت دکھانی ہے جیسے انہوں نے دکھائی تھی. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ کافر اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے بگڑتے ہیں، اس پہ شور شرابہ کرتے ہیں، اور مسلمان اگر اصرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا یہ سب لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کا فرعون اور سمود کے لشکروں کا، کہ فرعون اور سمود کے لشکر بڑے لشکر تھے. قریش مکہ کا تو کوئی لشکر ہی کوئی نہیں. ہاں، یعنی فرعون کی حکومت تھی نا، مکہ میں تو کوئی حکومت نہیں تھی. فرعون اتنا بڑا با اختیار بادشاہ تھا، اس کے پاس فوجیں تھیں، اس کے پاس بڑے وسائل تھے، اور سمود بھی ایسے تھے. تو ان کے سامنے ان کا جو انجام تھا تم لوگوں کے سامنے ہے. فرعون کا انجام اور سمود کا انجام جو قریش مکہ جانتے تھے. ظاہر ہے یہ وہیں کے واقعات تھے. مصر کیا تھا؟ مصر جو تھا وہ جو ریڈ سی ہے جدہ کے ساتھ، اس کے پار مصر ہے، دوسری طرف مصر ہے. اسی طریقے سے سمود تو ان کا اپنا علاقہ ہے، تبوک کی طرف، تبوک جو علاقہ ہے وہاں کے. تو یہ ان چیزوں سے وہ واقف تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے لشکر جو تھے وہ آخر میں ان کا انجام کیا ہوا. اس لیے تم بھی غور کر لو
کہ تمہارا انجام بھی کیا ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاف کرنے والا ہے، اور یہ جو قرآن مجید اس کا نبی، اس کا نمائندہ، اس کا جو رسول پیش کر رہا ہے، یہ ان کی کوششوں سے یہ مٹنے والا نہیں ہے، اور نہ یہ قرآن مجید کی دعوت ختم ہونے والی ہے۔ یہ لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، اور پھر یہاں مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ محفوظ ہے، تو قیامت تک یہ محفوظ رہے گا اور اس کی دعوت رہے گی۔ اب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ یہ واقعات بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی قسم یہ کہی کہ والسماء ذات البروج، کہ اس آسمان کی قسم جس میں مختلف بروج ہیں، مختلف قلعے ہیں، مختلف بڑے بڑے سیارے اور ستارے ہیں، اس کی قسم۔ اور اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا بڑا آسمان پیدا کیا ہے، اس کے آگے تم لوگوں کی حیثیت کیا ہے۔ اس لیے یہ قسم کھائی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارا مقابلہ کس ذات سے ہے کہ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا۔ اور پھر دوسری قسم کھائی والیوم الموعود، اور یوم الموعود، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے، کہ قیامت آئے گی اور ان قریب سب کا کچا چھٹا کھل جائے گا، سب کو معلوم ہو جائے گا کیا کچھ کر کے آیا ہے، سب کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ وشاہد مشہود، وشاہد مشہود، تیسری قسم کھائی شاہد کی اور مشہود کی۔ شاہد کہتے ہیں دیکھنے والا، اور مشہود کہتے ہیں جسے دیکھا جائے۔ تو تمام انسان قیامت والے دن شاہد ہیں، دیکھنے والے ہیں یا حاضر ہیں۔ شاہد کا مطلب حاضر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو ان کی قسم، اور مشہود کیا ہے، کسے دیکھا جا رہا ہے؟ قیامت کے دن کو، وہ مشہود ہے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ یہ سارے واقعات ہونے والے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان قریب جو ہے نا تم لوگوں کو تمام جو اچھے اعمال ہیں اور برے اعمال ہیں ان کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اور یہ قسمیں کھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قتل اصحاب الاخدود، کہ مارے گئے اصحاب الاخدود، ہلاک ہوئے۔ اصحاب الاخدود کون تھے؟ یہ اس کے بارے میں یہ کئی واقعات ہیں کہ کفار نے اس وقت کے مسلمانوں کو لمبے لمبے گڑھے کھود کر ان میں آگ جلائی اور ان کو جلا دیا، زندہ جلا دیا۔ ہاں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، توحید کا نام لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ کا جو پیغام آیا ہے نبی کے ذریعے وہی زندگیوں میں نافذ ہونا چاہیے، وہی ملکوں میں نافذ ہونا چاہیے، وہی معاشروں میں نافذ ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو ہر زمانے میں لوگوں نے ٹھنڈے پیٹوں تسلیم نہیں کیا ہے، ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ تو کئی واقعات اس میں ہیں۔ اس میں ایک واقعہ جو حضرت خبیب نے بیان کیا، حضرت خبیب صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، اور اس کے پاس ایک ساحر تھا۔ پرانے زمانے میں داری جادوگر شاعروں کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ اس کے پاس ساحر تھا، تو ساحر جب بیمار ہوا اور وہ اسے پتہ چل گیا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ ایک کوئی لڑکا، کوئی طالب علم ڈھونڈ کے مجھے لا دو تاکہ میں اس کو علم سکھا دوں، تاکہ یہ علم چلتا رہے۔ تو اس بادشاہ نے ایک لڑکا اس کے ذمہ لگا دیا کہ اس کو تم یہ شاعری سکھاؤ۔ اب وہ لڑکا جو جس راستے سے آتا جاتا تھا، راستے میں ایک بڑی سچا مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ایک راہب، وہ اس کا ٹھکانہ تھا۔ تو آتے جاتے نا وہ اس کے پاس اس سے سیکھتا تھا توحید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے، نبیوں کے بارے میں وہ بھی سیکھتا تھا، اور اس کے پاس آ کے بادشاہ کے پاس جو شاعر تھا اس کے پاس جادو بھی سیکھتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو لڑکا تھا نا وہ صاحب کرامت بن گیا، اس راہب کی تعلیم کی وجہ سے صاحب کرامت بن گیا، اور اس کی دعا سے جو اندھے تھے وہ بینا ہو جاتے تھے، ان کو نظر آنے لگ جاتا تھا، اور جو جزام کوڑ والے تھے، بیمار تھے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو وہ بادشاہ کو بھی بڑا غصہ آیا اس بات پہ، اور ساحر کو بھی، بھائی ہم نے اسے کس لیے بلایا تھا اور یہ پتہ نہیں کیا، یہ تو کسی اور راستے پہ چل پڑا ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا، یہ ساحری کا کیا کرے گا سیکھ کے، یہ تو کسی اور راستے پہ چل پڑا ہے، کیونکہ بادشاہ پکا کافر تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس راہب کو قتل کروا دیا، بادشاہ نے اس راہب کو قتل کروا دیا، اور اس لڑکے کو بھی قتل کرانے کے لیے اس نے ارادہ کیا،
لیکن اس کے کسی حربے سے، کسی تلوار سے، کسی تیر سے یہ لڑکا قتل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ قتل نہیں ہوتا تھا، کئی دفعہ کوشش کی، ہاں تیر مارے، تلواریں ماری، سمندر میں پھینکا، اور لیکن وہ بچ جاتا تھا۔ آخر اس لڑکے نے خود کہا کہ تم مجھے نہیں مار سکتے، ایک ہی طریقہ ہے کہ تم تیر چلاؤ اور کہو کہ اس لڑکے کا جو غلام ہے نا، اس لڑکے کا جو رب ہے نا، ہاں اس کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں۔ ہاں اس نے خود کہا یہ۔ تو جب اس نے جو تیر چلانے والے تھے اس نے تیر چلایا تو اس نے کہا کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے، جو تیر کارگر ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ اچھا، یہ منظر دیکھنے کے لیے بادشاہ نے بڑے لوگ بلائے تھے، بہت سارے لوگ بلائے ہوئے تھے۔ وہ لوگ دیکھ کر کے یہ اللہ لڑکے کے رب کے نام سے جو تیر چلایا گیا ہے اسے یہ شہید ہو گیا، اور پہلے نہیں شہید ہوتا تھا، وہ سارے کا سارا مجمع مسلمان ہو گیا، وہ ایمان لے آیا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کو بادشاہ نے غصے میں آ کے آگ میں ڈالا، لمبی لمبی کھائیاں کھود کے اس میں ڈالا، اس میں، اور ان کو زندہ جلا دیا۔ ایک یہ واقعہ ہے، اور بھی کئی واقعات ہیں، لیکن مشہور واقعہ جو نا اور ہے، جو بڑی تواتر سے آیا ہے، وہ ہے نجران کا واقعہ ہے۔ نجران کا واقعہ کہ وہاں وہاں کے جو مسلمان تھے، یعنی عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، سچے مسلمان تھے، ان کو یہودیوں نے گڑھے کھود کر ایسے جلا دیا تھا، لمبے لمبے گڑھے کھود کر آگ میں جلا دیا تھا، اور ان کی تعداد 20 سے 40 ہزار تھی جن کو آگ میں جلایا گیا۔ تو بعد میں وہ جو ساتھ کے جو حکمران تھے حبشہ کے عیسائی، انہوں نے حملہ کیا اور یہودیوں کو وہاں سے ختم کیا اور اپنی حکومت قائم کی، اور بعد میں وہاں بھی خرابی ہو گئی، عیسائیوں میں بھی خرابی ہو گئی جیسے ہر امت میں ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نجران کا وفد آیا تھا، جو مسجد نبی میں جس کو ٹھہرایا تھا، جن کے ساتھ مبالغے کا واقعہ ہوا تھا، وہ انہی کی نسل تھی جو بچ گئے تھے، یا وہ آئے تھے۔ تو یہ اصحاب الاخدود کا یہ مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال بیان کی کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ وہ گڑھے جن میں بھڑکتی ہوئی آگ تھی، اور اذ ہم علیہا قعود، اور وہ جو کافر جو تھے وہ کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے یہ منظر دیکھنے کے لیے، کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے جب ان کو جلایا جا رہا تھا۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مومنین کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس پر وہ حاضر تھے، گواہ تھے، دیکھ رہے تھے اس بات کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی، اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، کہ ان کی دشمنی کی اور کوئی وجہ سوائے اس کے نہیں تھی دشمنی کی، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ غالب، حمد کے لائق، العزیز اور الحمید اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ بس یہ قصور تھا ان کا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو آسمانوں اور زمین کا ساری حکومت اسی کے لیے ہے، اس سے انہوں نے ٹکر لی تھی، اور اس پر ایمان لانے کی پاداش میں اس کے نبی کے پیروکاروں کو زندہ جلا دیا تھا۔ واللہ علی کل شیء شہید، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کوئی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، کوئی سویا ہوا نہیں ہے۔ جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں جو پہلے ہوتے رہے ہیں اہل ایمان پر، جو اب ہو رہے ہیں، ہاں جو آئندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی اس میں نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے البتہ وقت مقرر کر رکھا ہے سزا کا۔ ہمارے زمانے میں بھی ظاہر ہے اب جو اس وقت جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس کو پس منظر میں رکھیں کہ یہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ جیسے انہوں نے ایسے آگ میں جلایا تو ان کو بھی یہ بم سارے، یہ آتشین اسلحہ سارا یہ وہی چیز ہے، آگ میں جلانے والی بات ہے۔ فرمایا کہ کاش کہ وہ توبہ کر لیتے اور یہ کام نہ کرتے، کیونکہ پیغمبر کی تعلیم تو موجود تھی، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، کہ جن لوگوں نے مومنین عورتوں اور مومنین مردوں پر ظلم کیا، ایسا ظلم کیا، ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم،
ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے آگ ہے، آگ میں جلائے جانے کی سزا ہے۔ اب اسے یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جہنم جو بیان کی تو یہ جلائے جانے کی سزا کیوں الگ بیان کر دی؟ اسے لکھتے ہیں مفسرین، لکھتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ تو ہے ہی ہے، یہ آگ کوئی اور ہے جو اس سے بھی شدید ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، کہ ان کو اس آگ میں بھی ڈالا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ کے علاوہ، کیونکہ یہ ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے نا، وَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے کی سزا ہے۔ تو یہ اور قسم کی آگ ہے جو جہنم کی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تسلی دی ہے، اس وقت کے مومنین کو اور ہر زمانے کے مومنین کو تسلی دی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے مقابلے میں ان تمام ظلم و ستم کے باوجود، ان تمام سختیوں کے باوجود جو لوگ ایمان لاتے ہیں سچے دل سے اور نیک عمل کرتے ہیں، فلہم جنات، تو ان کے لیے جنات ہیں، جنت کی جمع جنات ہے، ایک جنت نہیں ہے، ایک ایک شخص کو ایک سے زیادہ جنتیں ملیں گی، جنت باغ کو کہتے ہیں، باغ، لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغ ہیں، تجری من تحت الانہار، تجری من تحت الانہار، جس کے اندر نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، اور فرمایا کہ یہ ہے بڑی کامیابی، یہ کامیابی نہیں ہے کہ دنیا میں کتنی ترقی کر لی ہے، کتنے کسی نے جو ہے نا جناب یہ بڑے بڑے محل بنا لیے ہیں، پلازے بنا لیے ہیں، بڑے بڑے ہوائی جہاز چلا دیے ہیں، بڑے بڑے سمندروں میں بحری جہاز چلا دیے ہیں، سائنس سے بڑی ترقی کر لی ہے، یہ فوز الکبیر نہیں ہے۔ فوز الکبیر، بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں جو کامیاب ہو جائے بندہ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر یہ تسلی دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بات دہرائی اپنی سزا کی کہ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ معمولی نہیں ہے، بڑی شدید ہے، اسے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کو، خود مسلمانوں کو بھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری ذرا سی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی استغفر اللہ، ہم کسی کی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ اور اپنوں پر ظاہر ہے ہر کوئی زیادہ ناراض ہوتا ہے، اپنا بچہ اگر کسی کا غلط کام کرے تو ماں باپ کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ آپ کے تجربے میں بھی ہوگا کہ ہمارے اسکولوں کے جو استاد تھے نا، ٹیچر، ان کا اپنا بھائی یا بیٹا جب ہوتا تھا اس کو زیادہ مار پڑا کرتی تھی ہمیشہ ہی، کیونکہ ظاہر ہے زیادہ خیال ہوتا تھا کہ یہ تو نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں اس کا بھی یہی رویہ ہے کہ تم لوگوں سے یہ توقع نہیں تھی، تم لوگوں نے مجھے کر دیا، سب کچھ پتہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رسول کی تعلیم موجود تھی تمہارے پاس، قرآن مجید موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تسلسل موجود تھا، ان کا طریقہ موجود تھا، اس کے باوجود تم لوگوں نے یہ حرکتیں کی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گرفت سے بچائے، ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، وہ ذات ہے ابتدا کرتی ہے اور پھر اسے دہراتی ہے، یعنی مخلوق کو پیدا کرتی ہے پھر اس کا اعادہ کرتی ہے، مارنے کے بعد یعنی دوبارہ زندہ کرتی ہے۔ وہ الغفور الودود، اور وہ الغفور ہے، معاف کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے، الودود محبت کرنے والا ہے، معاف بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے، اگرچہ اس کی گرفت بڑی سخت ہے لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے۔ ذو العرش المجید، بڑے بلند پایا عرش کا مالک ہے، عرش سے مراد، عرش بھی جو ہے نا متشابہات میں سے ہے، عرش سے مراد یعنی حکومت، اختیار، جسے اللہ تعالیٰ نے کرسی بھی کہا ہے آیت الکرسی میں، وسع کرسی ہو السماوات والارض، کہ اس کی کرسی جو ہے نا آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے۔ اور فرمایا کہ فعال لما یرید، کہ جو کوئی ارادہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کسی سے مشورہ وہ نہیں کرتا، وہ کر دیتا ہے، وہ ایسی ذات ہے۔ اور پھر آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ حل اتاک حدیث الجنود، کہ تم بے فکر ہو کے بیٹھے ہو، یا تم اللہ تعالیٰ کی نبی کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھیوں کی مخالفت کر رہے ہو، ان پہ ظلم و ستم کر رہے ہو، تمہیں لشکروں کی کوئی خبر نہیں پہنچی، یعنی پہنچی ہے، انہیں پتہ تھا، حل اتاک حدیث الجنود، تمہیں لشکروں کی خبر نہیں پہنچی، فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا، یعنی خود ہی سمجھ جاؤ، لیکن اتنی سی بات ہے، آگے بات نہیں ہے کوئی لشکروں کا کیا بنا، کیا ہوا ان کے ساتھ، یہ یہاں بیان نہیں ہوا، باقی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، یہاں بیان نہیں ہوا۔ یہ ایک جیسے دھمکی ہوتی ہے نا،
کہ تمہیں لشکروں کی خبر نہیں ہے، فرعون اور سمود کی خبر نہیں ہے؟ کہ خود ہی تصور میں یعنی سوچ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا، نبیوں کے پیروکاروں کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ دھمکی ہے اصل میں قریش مکہ کو، اور قریش مکہ کے بعد چونکہ قرآن مجید قیامت تک پڑھا جائے گا، تمام اسلام کے آگے رکاوٹ ڈالنے والوں کے لیے یہ دھمکی ہے کہ فرعون و سمود بڑے بڑے لوگوں کی کیا حیثیت تھی، تم لوگوں کی کیا حیثیت ہے، یہ تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ بل الذین کفروا فی التکذیب، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو جنہوں نے کفر کیا ہے وہ برابر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اس دعوت کو، حالانکہ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی بھاگ کے نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ کی کائنات سے، کیسے کوئی بھاگے گا؟ اور پھر اس قرآن مجید کی تکذیب کرتے ہیں، اس قرآن مجید کی دعوت کے خلاف بولتے ہیں، اس قرآن مجید کی دعوت کے آگے اڑنگے ڈالتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ فرمایا بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن جو ہے یہ بہت ہی بلند پایا ہے، مجید، مجد، مجد کہتے ہیں بزرگی کو، بڑے پن کو، عظمت کو، بڑا ہی عظیم مجید قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، اور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ لوح محفوظ میں ہے، محفوظ تختیوں میں ہے۔ اس سے ایک تو لوح محفوظ وہ مراد ہے جو اوپر ہے، لوح محفوظ جسے عام فہم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کو اگر پھیلائی جائے بات تو لوح محفوظ ہر حافظ کا دل لوح محفوظ ہے، کہ قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے نا، قرآن پاک محفوظ ہے۔ ہاں، اور ایک حدیث کا ذکر کر کے میں بات کو ختم کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح عین میں آئی ہے، کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، کہ کچھ لوگ جو کہ نئے ہیں دوبارہ بیان کرتا ہوں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چمڑے کے اندر قرآن مجید ہو، جس چمڑے کے اندر قرآن مجید ہو اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ الفاظ یہی ہیں جیسے میں نے بیان کیے ہیں، ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے۔ اب چمڑے سمجھنا چاہیے کہ چمڑے سے مراد انسانی چمڑا ہے، عام چمڑا نہیں ہے، ورنہ قرآن مجید کی جلد چمڑے سے بنی ہوتی ہے، وہ تو جل جاتی ہے، ہمارے سامنے لوگوں نے جلائی ہیں، وہ ساخیاں کی ہیں، جل جاتے ہیں نا، قرآن مجید جل جاتا ہے، تو چمڑے کی جلد بھی جل جائے گی۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ جس چمڑے کے اندر، یعنی جس انسان کے اندر قرآن مجید محفوظ ہو، وہ اس کو آگ نہیں جلائے گی، آگ نہیں جلائے گی، آخرت کی آگ نہیں، جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، ورنہ اس دنیا کی آگ جلا سکتی ہے۔ اس دنیا کی آگ نے صرف ایک دفعہ نہیں جلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، صرف ایک ایکسیپشن ہے، ورنہ وہ جلاتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو جلاتی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ مومنین کو جلا دیا، مومنات کو جلا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر کوئی کوشچن ہو، کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو تو پوچھا جا سکتا ہے۔ اللہ یہی تو بات ہے، افسوس کی بات ہے نا، یہ کہ ساری بے حس ہیں، حکومتیں بے حس ہیں، حکومتیں بے حس ہیں۔